بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ دوستو، کسی کی چیز یا زمین پر ناحق قبضہ کرنا شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ، ناجائز و حرام ہے، اور ایسا شخص جو کسی کی جگہ یا زمین پر قبضہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں شدید اور سخت وعیدات بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت جو گو کہ سندن کمزور ہے لیکن امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے، حضور نے فرمایا، من فر من میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے وارث کی میراث سے بھاگ جائے، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی وراثت کو کاٹ دے گا، یعنی جنت میں اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، چونکہ اس نے اپنے وارث کو وراثت نہیں دی۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بیٹیوں کا حق والدین زندگی میں ہی بھائی اس کے اپنے بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات بھائی بہنوں کا حصہ دبا جاتے ہیں، وہ ان کو ادا نہیں کرتے، اور اس کے لیے انہوں نے خود ساختہ آزار بنائے ہوئے، عذر بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نہیں، ہم نے ان کی شادیوں پر اتنا خرچ کر دیا تھا، لہٰذا اب ہم ان کو کیوں حصہ دیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہمیں تو بہنوں نے کہا ہے کہ آپ رکھ لیں، ہمیں اجازت دے دی۔ وہ بھائی انہوں نے اجازت نہیں دی، ان کو پتہ ہے یہ بھائی اتنے ظالم ہیں، اگر ان سے وراثت میں سے حصہ مانگ لیا تو ان کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، یہ ساری زندگی ہم سے کلام کرنا بند کر دیں گے۔ تو وہ تمہارے شر سے ڈر رہی ہیں، اس بات سے ڈر رہی ہیں کہ وراثت تو جائے گی ہی جائے گی، اگر ہم مانگے گی بھائی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا تا حیات۔ اس لیے یہ خود ساختہ آزار نہ کریں، جو اللہ اور اس کے رسول نے حق رکھا ہے اور حق بتایا ہے وہ حق ان کو دینا چاہیے۔ والد بیٹیوں کو محروم نہ کریں، اور بھائیوں کو چاہیے کہ بہنوں کو پورا حصہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔